بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہم اس سے پہلے غذا کے متعلق اپنے ناظرین، اپنے سامعین کی خدمت میں بات چیت کر چکے ہیں، لیکن ابھی کیونکہ غذا کے حوالے سے مزید رہنمائی کی ضرورت شدید ہے۔ غذا ہی وہ ہے جو ہمارا جزو بدن بنتی ہے، جس سے ہمارا خون بنتا ہے، جس سے ہمارا کریکٹر تیار ہوتا ہے۔ اس لیے غذا کے حوالے سے رہنمائی آج ہمارے معاشرے کو بہت ہی ناگزیر ہے۔ اس لیے میں اس پہ ذرا بھی سیر حاصل بحث نہیں کر سکا، تو مناسب سمجھا کہ ابھی اپنے ناظرین کی خدمت میں مزید اس حوالے سے بات چیت کی جائے۔ پہلی بات یاد رکھیں، آج جو ہمیں معاشرے میں گوناگوں امراض نظر آ رہے ہیں، اس کی بڑی وجہ در حقیقت غذا کے حوالے سے عدم اعتدال ہے، اور غذا پر غذا کا کھا لینا ہے۔ غذا کی ضرورت نہ ہونے کے باوجود غذا کا استعمال کر لینا ہے۔ ہم عام طور پر خوراک کھاتے ہیں خواہش کی بنیاد پر، بھوک اور ضرورت کی بنیاد پر نہیں۔ قدرت نے انسانی جسم میں الارم لگا رکھا ہے کہ آپ کو غذا کی ضرورت کب ہے، وہ جب بچے تو اس وقت غذا کو استعمال کریں، وہ ہے بھوک۔ بھوک در حقیقت غذا کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ بھوک پیدا نہ ہو تو آپ چاہے 3 دن گزر جائیں بالکل خوراک نہ کھائیں۔ بھوک نہ ہونے کی صورت میں خوراک جب آپ کھاتے ہیں تو وہ خوراک معدے میں جا کر متعفن ہو جاتی ہے، تبخیر اس میں ہو جاتی ہے، گیسیں بننا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ زہریلے امراض کے پیدا ہونے کا باعث اور سبب بن جاتا ہے۔ پھر بھی اگر آپ کھانا ہی چاہیں تو کم از کم آپ کی خوراک کے درمیان میں 6 سے 7 گھنٹوں کا وقفہ نہایت ضروری ہے، کیونکہ ہم جو خوراک کھاتے ہیں اس کے ہضم کا سلسلہ ہمارے منہ سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ قدرت نے ہمارے منہ کے اندر چھوٹے چھوٹے گلینڈز لگا رکھی ہیں جن سے رطوبت خارج ہوتی ہے۔ یہ لعاب، یہ در حقیقت الکالائن کا مرکب کیمیاوی مادہ، یہ غذا کے ہضم میں بہت مدد کرتا ہے۔ اور پھر قدرت نے غذا کو بالکل پیسنے کے لیے ہمیں دانت دیے ہیں، اور دانت 32 دیے ہیں۔ ہر لقمے کو اچھی طرح تقریباً ہر دانت کو پیسنے میں شریک ہونا چاہیے، یعنی ایک لقمے کو آپ 32 دفعہ پیسیں۔ عام طور پر کام کاج کے سلسلے میں آج زندگی مصروف ہے، اس کی وجہ سے بس جلدی جلدی خوراک معدے میں ڈالتے ہیں۔ شادی بیاہ اور تقریبات میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، بس جلدی جلدی کیونکہ ہمیں کھانے کی ہوس پیدا ہو چکی ہے، خوراک کی ہوس کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں بس جلدی جلدی اس کو اندر اونڈے لیں اور نئی خوراک اندر لے آئیں۔ تو اس کی وجہ سے میرے عزیز دوستو وہ خوراک ہضم ہوتی ہی نہیں۔ جو کام دانتوں نے کرنا ہے وہ آپ معدے سے کیسے لے سکتے ہیں؟ معدے میں تو اتنی سختی نہیں ہے جو اللہ نے دانتوں میں رکھی ہے۔ اس لیے آپ غذا پورے سکون کے ساتھ اچھی طرح چبا کر کھائیں، پورے اطمینان کے ساتھ کھائیں، تاکہ غذا کا زیادہ تر حصہ یا منہ سے ہی ہضم ہو کر آپ کے خون میں شامل ہو جائے۔ پھر اس کے بعد جب معدے میں غذا پہنچتی ہے تو کم از کم 3 گھنٹے معدے کے اندر ایسڈ اور مختلف رطوبات، کیمیاوی اجزاء اس میں شامل ہو کر مزید غذا کو ہضم کرنے میں وہ معاون ہوتے ہیں، اور لطیف حصہ غذا کا ہضم ہو کر خون کے ذریعے خون میں وہ شامل ہو کر آپ کے جسم کا حصہ بننے کے لیے وہ روانہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ابھی بہت سارا حصہ ابھی بھی ہضم نہیں ہوا ہوتا، وہاں معدے سے وہ غذا چھوٹی آنت میں چلی جاتی ہے۔ چھوٹی آنت میں تقریباً 3 سے 4 گھنٹے وہیں لبے سے آنے والی رطوبت، پتے سے اور جگر سے آنے والی رطوبت وہیں یکے بعد دیگرے شامل ہو کر اس غذا کے ہضم میں معاون ہوتی ہے۔ تو وہاں جب غذا ہضم ہو رہی ہوتی ہے تو تقریباً اس میں 3 سے 4 گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد غذا بڑی آنت میں چلی جاتی ہے، وہاں بھی کچھ حصہ اس کا ہضم ہوتا ہے، اور جو لطیف حصہ ہضم ہو چکا ہوتا ہے وہ جذب ہو کر خون میں شامل ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اب آپ جب چھوٹی آنت میں غذا ہے یا معدے میں غذا ہے، کم از کم اس دوران غذا دوسری نہیں کھانی چاہیے۔ اگر اس دوران آپ دوسری غذا کھائیں گے تو وہ جو انزائمز، وہ رطوبات جو غذا کے ہضم کرنے میں وہاں
چھوٹی آنت پر آ رہی ہیں، گر رہی ہیں یا معدے میں گر رہی ہیں، وہ رک جائیں گی اور نئی غذا کو ہضم کرنے کی طرف متوجہ ہوں گی، تو پہلی غذا جسم میں وہیں رکی رہے گی، پڑی رہے گی، اس میں تعفن پیدا ہوگا، اس میں خمیر اٹھے گا، اسی میں پھر جراثیم پیدا ہوں گے، وہی بجائے صحت کے بیماری کا باعث بن جائے گا اور مختلف امراض کا سبب بن جائے گا اور ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، کم از کم ان دونوں معدے میں اور چھوٹی آنت میں غذا کے ہضم میں جو وقت درکار ہوتا ہے وہ 6 سے 7 گھنٹے ہوتے ہیں، تو ایک غذا سے دوسری غذا کے درمیان میں کم از کم 6-7 گھنٹوں کا وقفہ ضرور ہونا چاہیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اپنے دوست حکیم عثمانی غنی کو۔ ہم مزید اپنے دوستوں کی حوالے سے رہنمائی کرتے رہیں گے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ شکریہ۔